کیا آپ نے کبھی سوچا ہے وہ شخص جو سب سے زیادہ طاقتور تھا اور جس کا نام سنتے ہی مکہ کے لوگ کانپتے تھے، کیا وہ کبھی بدل سکتا ہے؟ کیا وہ جس کے دل میں نفرت اور غصہ بھرا ہوا تھا، کیا وہ ایک دن ایمان کا سب سے بڑا محافظ بن سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ واقعہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا، جب وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن سے سب سے بڑے محافظ میں تبدیل ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ثانیہ محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں ثانیہ محبوب اسلامک ہسٹری۔ آج کا واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ آج ہم آپ کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ پیش کریں گے، جب وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن سے سب سے بڑے محافظ میں تبدیل ہوئے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو ہر نئے اسلامی کہانی اور سبق آموز واقعہ اور تاریخی قصے فوراً مل سکے۔ مکہ کا دن اپنی پوری روشنی میں تھا۔ سورج کی تپش پتھروں کو گیلا کر رہی تھی اور گلیاں سنسان لگ رہی تھی۔ لوگ اپنے کاروبار میں مصروف تھے، مگر کچھ لوگ چھپ کر دیکھ رہے تھے، کیونکہ آج پورے مکہ میں ایک ہی بات چل رہی تھی: عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نکلے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قدموں کی آواز گلیوں میں گونج رہی تھی اور ان کے چہرے پر غصے کا جلال صاف نظر آ رہا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ زمین جیسے کانپ رہی ہو۔ وہ آج سیدھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والے تھے، تلوار ہاتھ میں، اور ارادہ پختہ تھا کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دوں گا۔ مکہ میں سب لوگ جانتے تھے کہ اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کر لیا تو کوئی نہیں روک سکتا۔ چھوٹے بچے اور عورتیں بھی خوف سے کانپتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تیز قدموں سے چل رہے تھے کہ راستے میں نعیم بن عبداللہ آ گئے۔ انہوں نے پوچھا: عمر، یہ کیا کر رہے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ انہوں نے کہا: میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ نعیم نے کہا: پہلے اپنے گھر کا تو حال دیکھ لو، تمہاری بہن فاطمہ اور اس کے شوہر بھی اسلام لا چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ بھڑک گیا۔ ابھی تک جو شخص ہر معاملے میں بے خوف تھا، وہ پہلی بار اندر سے جھنجلا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھولا تو اندر سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنائی دی۔ سعید رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن پڑھ رہے تھے، چہروں پر ایمان کی روشنی اور آنکھوں میں سکون۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے میں کہا: یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ یہ کون سا کلام ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا: یہ اللہ کا کلام ہے اور ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خون کھول اٹھا، آنکھوں میں غصہ، لیکن دل اندر سے کچھ لرزنے لگا۔ سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن دکھایا اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی آیت پڑھی: ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ یہ الفاظ جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں گھس گئے، گھبراہٹ، حیرت اور کچھ نیا احساس ہوا۔ ان کے دل میں پہلی بار نرمائی آئی۔ اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ صرف غصے کے تابع نہیں تھے، ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور آہستہ آہستہ وہ سورہ طٰہٰ کے الفاظ ان کے اندر روشنی کی طرح اترنے لگے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں طوفان تھا، ایک طرف غصہ، طاقت اور دشمنی، اور دوسری طرف روشنی، ایمان اور حیرت۔ وہ جو آج صبح تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اب اندر سے کچھ بدل رہے تھے۔ ان کے قدم رک گئے، آنکھوں میں آنسو، لیکن لب خاموش تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہاتھ بڑھایا: اے عمر، اللہ کی بات پر غور کرو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زور سے کہا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ مجھے ان تک لے چلو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل نے پہلی بار اسلام کی طاقت کو پہچانا، اور آج کی صبح جس نے دشمن کو ہدایت کی طرف پلٹ دیا۔ یہ الفاظ جیسے آسمان سے گونج رہے تھے:
یہ لمحہ تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جانا تھا۔ گھر کے اندر قرآن کی روشنی اور سورہ طٰہٰ کی آیت کا اثر اتنا طاقتور تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اور دماغ حیرت میں ڈوب گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم لرز رہے تھے، لیکن ارادہ مضبوط تھا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ پیغام حقیقت میں کون دے رہا ہے اور یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ چند لمحوں کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ان کا استقبال کیا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر غصہ، حیرت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں کس نے روک دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے کسی نے نہیں روکا، میں سیدھا تم تک آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہارے دل کے اندر کچھ نور ہے جو تمہیں یہاں لے آیا، اسے پہچانو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ آیت کا اثر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اتنا شدید تھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جو آج صبح تک اسلام کے سخت دشمن تھے، اب اندر سے بدلنے لگے۔ ان کے اندر ایک روشنی پیدا ہوئی، خوف، غصہ اور شک سے باہر نکال کر ایمان کی طرف لے گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندرونی حالات، پہلے غصہ، طاقت، نفرت، اب حیرت، خوف اور روشنی اور سکون تھا۔ وہ خاموش کھڑے رہے، دل میں سوچ رہے تھے کہ کیسے وہ اتنی دیر تک اندھیرے میں رہے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اللہ کی راہ میں جان دینا چاہتا ہوں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو قبول کرتا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ کا سب سے بڑا موڑ آیا۔ ایک سخت دل، سب سے طاقتور دشمن، اسلام کے سب سے بڑے محافظ میں بدل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے بلند کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ گھر کے اندر روشنی اور سکون پھیل گیا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب وہ شخص جس کا نام سنتے ہی لوگ کانپتے تھے، اب وہ ایمان کے نور میں کھل اٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی اور فرمایا، اب تم اپنے دل کو مضبوط رکھو اور دین کی خدمت کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دعا میں کہا، یا اللہ، مجھے اپنا دوست بنا دے اور مجھے اپنے دین کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ یہ وہ لمحات تھے جب ایک عظیم صحابی کی بنیاد پڑی، جو بعد میں اسلام کے سب سے بڑے محافظ اور عدل و انصاف کے نشان اور دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے مثال بنے۔ مکہ کے لوگ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے تھے، وہ حیرت میں رہ گئے۔ وہی شخص جو آج صبح تک دشمن تھا، اب اپنے پیغام، اپنے ایمان اور اپنے رب کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ اور آج بھی یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کا نور ہر دل کو بدل سکتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی سخت کیوں نہ ہو۔ یہ تھا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا۔ ایک دن، ایک لمحہ اور ایک کلمہ جو تاریخ کا رخ بدل گیا اور ایک سخت دل کو ایمان کی روشنی میں بدل دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں روشنی کو پہچانیں اور اللہ کی رہنمائی کو قبول کریں۔ صدقے خیر و ایمان کی یہ داستان ہمیں آج بھی سبق دیتی ہے کہ کبھی بھی روشنی اور ہدایت کی طاقت کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ السلام علیکم۔